بات کو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں ان خیالات کے ساتھ چلنا شروع کریں جس میں بنیادی جو ٹارگٹ ہے آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی اور ہمارا بھی، وہ ٹارگٹ ایکچولی یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں پیار ہے اس چیز سے نفرت کرنی ہے، جس چیز سے نفرت ہے اس چیز سے پیار کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ مشکل کام کرنا ہے، فیملیز نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے، ہم نے بھی یہی کرنا ہے. نمبر 1، ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہمارا پیشنٹ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس چیز سے دے، ایک اور چیز سے پیار کرے جسے سوبرائٹی کہتے ہیں. ہمارا پیشنٹ جو ہائی فیل کرنا ہے، آسمانوں پہ اڑنا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. بٹن دباتے ہی، کش لیتے ہی اچھا محسوس کرنا چاہتا ہے، بغیر میرٹ کے ایک جعلی خوشی چاہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ جعلی خوشی کی بجائے اصلی خوشی کی طرف رجوع کرے جسے سوبرائٹی کہتے ہیں. تو جعلی خوشی سے نفرت، اصلی خوشی سے پیار کرے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں لو واٹ یو ہیٹ اینڈ ہیٹ واٹ یو لو. یہ ٹاسک ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے کلائنٹس جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس چیز سے محبت چھوڑ دیں اور اس کے اپوزٹ چیز سے محبت کریں. اگر پیرنٹس کا ٹاسک پوچھا جائے تو وہ بھی کیا ہے کہ ان کے فیملی ممبر جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے اپوزٹ چیز سے محبت کرنا شروع کر دیں اور جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس سے نفرت کرنے لگے. پیرنٹس کا بھی یہی ٹاسک ہے. پیشنٹ کا کیا ٹاسک ہے کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس چیز سے ان کو نفرت ہو جائے اور جس چیز سے وہ نفرت کرتے ہیں اس چیز سے ان کو محبت ہو جائے. تو تینوں پارٹیاں جو انوالوڈ ہیں جنہیں سٹیک ہولڈرز کہا جاتا ہے، جیسے یہ سٹیک ہولڈر سیشن ہے، تو تینوں پارٹیاں ایک ہی ٹارگٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ سب کا جو پرپز ہے وہ میوچول ہے، سب کا ٹارگٹ ہدف ایک ہی ہے. ایک بڑی سہولت ہے کہ کسی پارٹیز کے درمیان ان کا مقصد ایک ہو، ان کا ہدف ایک ہو، ان کا ٹارگٹ ایک ہو، انہوں نے ایک ہی منظر پہ پہنچنا ہو. تو یہ بہت ایک خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر ذہن میں رکھیں تو دوسری چیز جو چاہیے وہ ہے میوچول رسپیکٹ. آپ کو پتا ہے میوچول رسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. جن گھروں میں نشے کی بیماری آ جاتی ہے وہاں تصادم ہوتا ہے، وہاں جھگڑا ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے کو گھوریاں ڈالی جاتی ہیں، الٹیمیٹم دیے جاتے ہیں، ان کی سکیننگ کی جاتی ہے. جب وہ گھر آتے ہیں ان کے ساتھ تلخی برتی جاتی ہے کیونکہ وہ وعدے توڑتے ہیں، کیونکہ وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ خود غرضی جیسے کام کرتے ہیں، وہ بدنامی والے کام کرتے ہیں، وہ والدین کے لیے تکلیف دہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں، وہ والدین کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کی منتیں کر کے اپنے بچے کو بچائے. اس وجہ سے والدین کے دل میں غصہ بھرا ہوتا ہے. تو جب پیشنٹ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ دن رات کہانیاں بناتے ہیں، کیونکہ وہ پوچھ نہیں سکتے مریض کو براہ راست جو بات پوچھ نہیں سکتے، تو پھر والدین کہانیاں بناتے ہیں، فیملی والے کہانیاں بناتے ہیں، کیونکہ بات چیت کا ماحول نہیں رہتا، بات چیت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو اوائڈ کرنے کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں وہ اندازے لگاتے ہیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. آدھی بات پتا ہے، آدھی بات اندازہ لگا لی، اس سے آگے کی بات پتا ہے، اس سے آگے کی بات کا اندازہ لگا لیا. اور جب وہ کہانیاں بناتے ہیں تو ان کہانیوں سے محبت نہیں نکلتی، لیکن آپ نے میوچول پرپز ڈسکور کر لیا کہ مریض کا، گھر والوں کا اور علاج کرنے والوں کا ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے. اس کو میوچول پرپز کہتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. انسان
بہت کہانیاں بناتا ہے اور ان کہانیوں میں سے بہت محبت نکلتی ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اپنی گاڑی میں, آپ لال بتی پہ رکے ہیں, ایک بوڑھا سا بابا ہے جو ننگے پاؤں بغیر سویٹر کے ٹھٹھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور آپ کا ذہن فوراً ایک کہانی بناتا ہے. یہ بیچارہ غریب, اس کے اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی, یہ سویٹر افورڈ نہیں کر سکتا, سردی میں یہ ننگے پاؤں پھر رہا ہے, اور بڑھاپے میں یہ کتنا دکھی ہے. یہ کہانی بناتے ہیں. یہ کہانی بنانے کے بعد آپ کے اندر ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے کورٹیزول کہتے ہیں, ٹینشن ہوتی ہے. کورٹیزول ایک ہارمون ہوتا ہے جس سے ٹینشن ہوتی ہے. پھر آپ کے اندر دماغ میں ایک کیمیکل خارج ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں. تو آکسیٹوسن سے کیا ہوتا ہے؟ محبت, بانڈنگ, تعلق بن جاتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایک لنک جوڑ لیتے ہیں. اور جب آپ کے اندر ٹینشن ہوتی ہے کورٹیزول کی وجہ سے, اور محبت ہوتی ہے, بانڈنگ ہوتی ہے آکسیٹوسن کی وجہ سے, تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ پھر اسے کچھ دینا چاہتے ہیں. تو جو کہانی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے جذبات بنتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی زندگی اجیرن بنا رہا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے کے آپ کی عزت خاک میں ملا رہا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط لوگوں سے ملتا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گوریاں ڈالتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, تو آپ کے ذہن میں پھر کیا کہانیاں بنتی ہیں؟ یہ ہے ہی برا, یہ ہے ہی ڈھیٹ, یہ ہے ہی خود غرض, یہ ہے ہی بے حس. اور جب یہ کہانی ہوتی ہے تو اس سے آکسیٹوسن تو میرا خیال ہے نہیں نکلے گی, اس میں پھر کورٹیزول نکلے گا, ساتھ ایڈرنلین نکلے گی, ساتھ ڈوپامین نکلے گی, جس سے کہ غصے میں بھر جائیں گے آپ. تو جس قسم کی کہانی اس قسم کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں. ڈوپامین جوش پیدا کرتی ہے, جو انرجائز کرتی ہے. جو ڈوپامین انرجائز کرتی ہے, وہ جوش پیدا کرتی ہے, وہ انرجی فراہم کرتی ہے تاکہ آپ اپنے غصے کے جذبات کا اظہار کر سکیں, ایگریشن کا اظہار کر سکیں. وہ توانائی دیتی ہے آپ کو, تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی کہانی جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے کوئی خاص جذبات کو جگاتی ہے. کوئی بھی کہانی, آپ فلم دیکھتے ہیں, آپ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھتے ہیں, آپ کوئی افسانہ پڑھتے ہیں, کوئی ناول پڑھتے ہیں, آپ کہانی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہانی آپ کے اندر کوئی خاص قسم کے جذبات پیدا کر رہی ہوتی ہے, اور ان جذبات کے تحت پھر آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں. ان جذبات کے تحت آپ کچھ نہ کچھ عملی کام کرتے ہیں. کیونکہ اکثر انسانوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں جب ان کے نقطہ نظر میں اختلاف ہوتا ہے. تو نشے کی بیماری میں نقطہ نظر میں اختلاف نہیں ہے, پرپز میوچول ہے, باہمی مقصد ہے. لیکن جو مسنگ آئٹم ہے دوسرا, وہ ہے باہمی احترام. اور جو ایک اور آئٹم مسنگ ہے وہ ہے ایمانداری. تو اگر ایمانداری سے, باہمی احترام کے ساتھ اور میوچول پرپز سے بات کی جائے تو تصادم نہیں ہوگا. تصادم نہیں ہوگا. تصادم نہیں ہوگا تو بات چیت کا ماحول بننا شروع ہوگا. تصادم کو روکنا سب سے پہلی چیز ہے. لیکن اگر ہم پولیسنگ کریں, اگر ہم اس کو کہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ادھر, تم نے ہماری اجازت کے بغیر دروازے تک بھی نہیں جانا, یا ہم اس کو باہر بھیجتے ہیں تو پیچھے جاسوس لگا دیتے ہیں, اس سے بات نہیں بنے گی. ہمیں بیٹر ججمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. ان چیزوں پہ انرجی ضائع کرنے کی بجائے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پیشنٹ کہاں کھڑا ہے, اس کی سوچ کیا ہے. دیکھیں, کئی دفعہ ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں, لیٹرز آتے ہیں, لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے رہتے ہیں. اکثر
جو ماں باپ کی طرف سے یوزولی خط آتے ہیں یعنی ای میلز آتی ہیں تو ان میں عموماً یہ دردناک کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طرح ہمارا جو پیشنٹ ہے اس نے ہماری زندگی کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے اور کس طرح وہ دھمکیاں دیتا ہے، کس طرح وہ بری بری باتیں کہتا ہے، کس طرح وہ ہمارے جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ جب فیملیز پہلی دفعہ آتی ہیں تب بھی وہ کہانی یہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسی ای میلز بھی آتی ہیں جو پیشنٹس کی طرف سے آتی ہیں جس میں وہ اپنے ماں باپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں توجہ نہیں دی، وہ اپنے کاروبار میں بزی رہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، اور کس طرح وہ ایبسینٹ تھے ہماری زندگی سے جب ہم چھوٹے تھے، اور انہوں نے اپنا ایک نیریٹو یہ بیانیہ ڈیولپ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر ماں باپ کی بات سنی جائے تو اس میں بھی ساری سچائی نہیں ہوتی، اور اگر اولاد کی بات سنی جائے تو اس میں بھی ساری سچائی نہیں ہوتی، لیکن اگر دونوں کو ملا کے ان کا ملک شیک بنا لیا جائے تو کافی سچائی پیدا ہو جائے گی اس میں، دونوں کو اگر ملا لیا جائے تو۔ جب بھی ایک فیملی میں دو لوگوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان تصادم ہوتا ہے اور وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، جب بھی تصادم ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں کا نقطہ نظر سنیں تو بیوی کا خیال ہوتا ہے کہ 90% جو قصور ہے وہ خامد کا ہے، خامد کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ 90% قصور بیوی کا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا، لہٰذا اگر ہم کسی خامد کو کہیں کہ تم اپنی بیوی کی طرف سے کہانی لکھو اور بیوی کو کہیں کہ تم اپنے خامد کی طرف سے کہانی لکھو تو کیا ہوگا؟ ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں نا؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ اچھا پوری ایمانداری سے زور لگا کے اپنے بچے کا یا اپنی بیوی کا یا اپنے خامد کا یا دوسری پارٹی کا نقطہ نظر آپ بیان کریں، اور جب آپ وہ نقطہ نظر بیان کر کے میرے پاس لاتے ہیں تو میں اسے دیکھ کے کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کریں۔ میں اس کو دیکھتا ہوں تھوڑی دیر تو میں کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کریں، وہ میرے ہاتھ سے وہ کاغذوں کا پلندہ لے کے پھر نئے سرے سے لکھ لکھا کے لاتے ہیں، اور میں پھر کاغذوں کو پکڑ کے دیکھتا رہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ ایک کوشش اور کرو، اور وہ پھر چلے جاتے ہیں، پھر کوشش کر کے آتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسا کرو کہ ایک کوشش اور کرو، کہ دوبارہ لکھنے کی، اسے بہتر بنانے کی، اس میں آنیسٹی ڈالنے کی، اس میں صحیح حقیقتیں ڈالنے کی کوشش کریں۔ آخر کار ایک دن آپ کہتے ہیں کہ بس ڈاکٹر صاحب جنی ہونی سی میں کر لی ہے، جنی کوشش میں کر سکنا تھا، تو میں کہتا ہوں اچھا پھر میں اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ پہلے میں بھی دیکھ رہا تھا ایسی، کیونکہ پہلی کوشش میں ایمانداری آ نہیں سکتی تھی، دوسری کوشش میں تھوڑی سی، تیسری کوشش میں تھوڑی اور، چوتھی کوشش میں تھوڑی اور پھر وہ کہتا ہے میرے ہاتھ چکے گئے۔ جیسے کبھی کبھی آپ انٹرونشن ڈیٹا لکھتے ہیں تو بہت ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہ اس میں مرچ، نہ کوئی مسالہ، نہ اس میں کوئی تڑکا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں نہیں کچھ تھوڑا کوشش کریں پلیز، تھوڑا دوبارہ لکھیں، یہ اس میں یہ کمی ہے، یا اس میں یہ معاملہ ہے، یا اس میں یہ چیز ہے، اس میں ذرا حقیقت ڈالیں، اس میں ذرا فیکٹس ڈالیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس میں ذرا لفظ آپ نے ہارش استعمال کیے ہیں، لفظوں کو ہارش نہ رہنے دیں، لفظوں کو پولائٹ کر لیں، ملائمت والے لفظوں، لیکن حقائق ڈالیں، اس میں سچی باتیں ڈالیں۔ تو جب بھی میوچول پرپز ایک ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک سہولت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اور انڈیا کے مذاکرات بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انڈیا کا خیال ہے کہ کشمیر ان کا ٹو ٹنگ ہے، ہمارا خیال ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے بلانگ کرتا ہے، اور یہ بالکل 100% فرق ہے۔ اس پہ مذاکرات دیکھ لیں، کبھی نہ ہوئے، نہ کوئی فائدہ ہوا، ہمیشہ جنگ ہی ہوئی ہے، اس پہ ہمیشہ تصادم ہی ہوا ہے۔ حالانکہ اگر مذاکرات شروع کر لیں
تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. ہر سال بیٹھ کے 2-3 ہفتے مذاکرات کر لیں, پھر کرکٹ میچ کھیل لیں, پھر پیاز درآمد کر لیں, پھر گندم بھیج دیں, پھر راحت فتح علی خان کے گانے وہ بنائیں جو کہ وہ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں. لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکتا. کشمیر ہمیں بہت پیارا ہے, کشمیر ان کو بھی بہت پیارا ہے, لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ ہمارا ہدف ایک ہے, ہم دونوں کا کشمیر ایک ہے. یعنی ہمارا پیشنٹ بھی چاہتا ہے کہ اس خراب زندگی میں سے نکل کے ایک اچھی زندگی کی طرف چلا جائے, ہم بھی چاہتے ہیں, والدین بھی چاہتے ہیں, تو پرپز ایک ہے, میوچول, باہمی مقصد ایک ہے. لیکن جو دوسرا فیکٹر ہے وہ مسنگ ہے, احترام کا فیکٹر. ویسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ احترام نام کی چڑیا ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہے؟ مطلب ماحول نہیں ہے. کوئی بندہ سویرے اٹھ کے 10-11 بجے تک اینی دیر ہو گئی ہے گھر سے پھرنا پیا, کسی نے بےزتی نہیں کی تھی. تو ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو بےزتی کا شوقین ہو. تو احترام کی جو خواہش ہے یہ بھی میوچول ہے, لیکن ہم پھر بھی احترام کے بھی اتنے قائل نہیں ہیں, کیونکہ زمانہ جاہلیت سے احترام کی بجائے جو سبق دیا گیا وہ ایگریشن کا یا جارحانہ رویوں کا دیا گیا. ہمیشہ سے زمانہ قدیم سے آسان تھا کہ اگر آپ نے بات منوانی ہے تو آرم ٹویسٹنگ کریں, اگر آپ نے بات منوانی ہے تو دکم پیل کریں. ہمیں ہمیشہ پتا تھا کہ مائٹ از رائٹ. ہم لوگ قبضے کرتے تھے دوسرے ملکوں پر, کوئی تنازع بھی نہیں ہوتا تھا تو قبضے کر لیتے تھے. خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز رویے کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اب تہذیب و تمدن میں ترقی آئی ہے تو کوئی کسی دوسرے ملک پہ قبضہ نہیں کرتا. یہ طے شدہ ہے کہ ہر ملک جو ہے اپنی حدود کے اندر رہے گا. اب آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ دنیا میں نئے سرے سے کسی ملک پر کسی اور ملک نے قبضہ کر لیا ہو. تو چینجز آ رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن احترام کے بارے میں آپ مجھے صرف بتا دیجئے کہ جو چیز آپ کو اپنے لیے اچھی لگتی ہے, چاہے آپ غلط کر رہے ہوں چاہے آپ صحیح کر رہے ہوں, جو چیز آپ کو اپنے لیے اچھی لگتی ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی اچھی لگنی چاہیے. ویسے بھی ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ایک مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتا ہے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے. تو یہاں تو مسلمان بھائی جو ہے وہ ہمارا بیٹا بھی ہے, یا ہمارا بھائی ہے, یا ہمارا والد ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ نہ صرف وہ مسلمان ہے بلکہ وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارا والد ہے, یا بہت قریبی رشتے میں ہیں ہم. جیون ساتھی ایک بہت اسٹرانگ رشتہ ہے جس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے دیگر بہت سارے رشتوں کی. آپ کے بچے ہوتے ہیں تو جیون ساتھی ہونے کی وجہ سے آپ پارٹنر ہوتے ہیں, اس میں سانجھی ہوتی ہے آپ کی یہ پراپرٹی, اور پھر بچوں کے بچے, اور پھر بات کہاں تک جاتی ہے. تو احترام کی جو بات ہم کرتے ہیں تو یک ذہن میں خیال آپ کے یہ آتا ہے کہ ایدا مطلب ہے کہ پھر ہر گل منیے, یہ آتا ہے خیال ذہن میں کہ ہر بات مان لیتے ہیں. پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات نہیں ماننا ہوتی تو ہم پہلے سے کیا موڈ بناتے ہیں. اگر والدین کو پتا ہو کہ اولاد کوئی بات منوانے آ رہی ہے یا پیسے مانگنے آ رہی ہے تو ماں باپ کیسا موڈ بنا لیتے ہیں؟ وہ پہلے ہی غصے والا موڈ بنا لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم وارم اپ ہو جائیں گے, ذرا غصے والا موڈ بنا لیں گے تو ہمیں آسانی رہے گی نہ کہنے میں. کیونکہ پولائٹلی نہ کہنا تھوڑا مشکل لگتا ہے, تھوڑی تپش چاہیے اس کے لیے, تھوڑا اندر گرمی چاہیے. بہت دفعہ ہم ایسی باتیں جو کہ اچھے موڈ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن 3 دن کے بعد جب ہمارا موڈ تپا ہوتا ہے تو ہم وہی بات کہہ دیتے ہیں, بڑے آرام سے بلرٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. جو یہاں ڈسکس ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ آیا ہم مریض کی جاسوسی کریں, اس کا پتہ چلائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے,
یا ہم اس سے تبادلہ خیالات کریں اور اندازہ لگائیں کہ اس کی نیت کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے آج کل. اگر ڈسکس کریں, اگر ہم صرف اتنا پتہ کر لیں کہ ولنگ ویز کے بارے میں اس کے تازہ خیالات کیا ہیں اور وہ ولنگ ویز کے خلاف بات کرتا ہے, تو آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ جو آپ نے اس کو ذمہ داری دی ہوئی ہے دوائی کھانے کی وہ کھا رہا ہوگا. تو اکثر ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کے پیچھے نہیں چلنا, فیملی نے پیشنٹ کے پیچھے نہیں چلنا, پیشنٹ نے فیملی کے پیچھے چلنا ہے, فیملی نے پیشنٹ کے پیچھے کافی چل لیا ہے. تو فیملیز کو بہت مشکل پیش آتی ہے, پیشنٹس کو اس سے بہت مشکل پیش آتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ اپنی فیملی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے, نشہ تو پھر اس کا چھوٹ جائے گا, اور قیامت کوئی آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن نشہ تو اس کا چھوٹ جائے گا جو فیملی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا. نشہ تو پھر نہیں رہے گا اس کی زندگی میں, اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا لیکن نشہ نہیں رہے گا اس کی زندگی میں. لیکن جب تک ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, تب تک وہ اس کی بات ہی مان رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بات مانتے ہوئے ساتھ ان کے دل میں ایک توقع پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی جب ہم بہت ساری باتیں مانیں گے تو یہ پھر ہماری ایک بات مان لے گا کہ نشہ نہ کرو. یہ ایسے ہی ہم اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا رہے ہوتے ہیں. کہانی, اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس, کوئی گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, کوئی یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, کہیں کوئی ایکسپرٹ, کوئی ماہر, کوئی کاؤنسلر, کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی سائیکیٹرسٹ یہ کہتا ہے کہ باتیں اس کی مانتے جائیں, ایک دن دیکھنا یہ احساس کرے گا اور نشہ چھوڑ دے گا. یہ ان کا اپنا ایک مفروضہ ہے, کیونکہ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بات مانی جائے تو وہ پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ موقع ملے تو میں بھی ان کی بات مانوں. کئی لوگ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں. ایسے لوگ کتنے ہوتے ہیں دنیا میں جو احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بہت اتاولے ہو رہے ہوتے ہیں, بہت بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. 4%, 4%, ٹھیک, 16% ہوتے ہیں کہ کبھی بدلہ چکا دیا کبھی نہ چکایا. 80% لوگ بالکل ایسا نہیں کرتے, کیونکہ انسان کو جو چیز ملتی ہے وہی چیز وہ اور زیادہ چاہتا ہے. برطانیہ میں وہ بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں اور اب وہ بیٹھ کے پچھتا رہے ہیں کہ ایسی ہے کی کر بیٹھے ہیں, کیونکہ جس کو ایک دفعہ بے روزگاری الاؤنس مل جاتا ہے اس کے کام کرنے کے امکانات دن بدن گرتے چلے جاتے ہیں. وہ پھر کام کبھی نہیں کرتا. اس سے باتیں کرا لو, اس سے تنقید کرا لو, اس سے توہین کرا لو, اس سے تبصرے کرا لو, لیکن نہیں, وہ کام کرتا نظر نہیں آئے گا. تو حکومتیں بعض اوقات ایسے غلط فیصلے کرتی ہیں اور وہ بے روزگاری الاؤنس دینا شروع کرتے ہیں, اور دوسرے بندے کو جو کما رہا ہے اس کو کہتے ہیں تم 10% ٹیکس دیتے ہو تو اب 12% ہوگا. تو اسے کیا فیل ہوگا کہ میں بھی کام چھوڑ کے بے روزگاری الاؤنس لے لوں, کیونکہ وہ بہت رجے پجے ممالک ہیں, صدیوں سے ان کے پاس کافی زیادہ رہا تھا, انہوں نے کافی رزق جمع کیا ہوا تھا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کاروباری ادارے جیسے پی آئی اے, جیسے ریلوے, جیسے اسٹیل مل جب پروفٹ میں چلتے ہیں اور بہت زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نوازشات کرنی شروع کر دیتے ہیں اور آخرکار ان کی معیشت خراب ہو جاتی ہے نوازشات کی وجہ سے. پرنسپل سینٹرڈ ہو کے وہ اپنے اخراجات کو مینٹین نہیں کرتے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں اور اس کے بعد وہ نوازشات شروع کر دیتے ہیں. سبسڈیز کی مد میں ملک سبسڈی دیتے ہیں. پاکستان دنیا میں سبسڈی دینے والے ممالک میں ٹاپ 10 میں آتا ہے. ٹاپ 10, چلو کدھر تے اسی اتنے آنے ہیں.
سبسڈی دینا ٹاپ 10، اور وہ آ کے روتے رہتے ہیں، ہمیں پیسے دینے والے آ کے روتے رہتے ہیں کہ خدا دا نہ کرو ہے، آئی ایم ایف والے آ جاتے ہیں کہتے ہیں نہ کرو ہے، اور پھر وہ جو کہ فلاحی ادارے ہیں وہ کاروباری ادارے نہیں ہے، آئی ایم ایف ایک فلاحی ادارہ ہے، وہ کاروباری ادارہ نہیں ہے، وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوتا ہے، انتہائی کم، اور اس لیے وہ ساتھ اصلاح کے لیے بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے نہ کریں۔ لیکن جو ممالک اب ریسرچ کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ یورپین ممالک اور امریکن ممالک، تو ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ ماہرین ان کو کہتے ہیں کہ سبسڈی دینے سے باز آئیں، بے روزگاری الاؤنس دینے سے باز آئیں، اور لوگوں کو احساس ذمہ داری دیں، پر وہ ایسا کر نہیں پا رہے۔ جیسے کہ ہمارے پیرنٹس بھی ایسا کر نہیں پاتے جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ پیشنٹ کے پیچھے نہ لگیں، اس کو اپنے پیچھے لگائیں۔ اچھا، یہ اتنی نارمل بات ہے ہمارے لیے، یہ اتنی عام فہم بات ہے کہ جب والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیران ہو کے ہماری طرف ٹک ٹک دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، کہانی نہیں حقیقت ہے۔ ہم ایک پیشنٹ کا ہوم ڈی ٹاکس کر رہے ہیں، ہوم ڈی ٹاکس خاتون کا کر رہے ہیں، اور جب ہم ہوم ڈی ٹاکس کرتے ہیں تو ہم اس گھر کے ایک حصے کو ولنگ بیس قرار دے دیتے ہیں، اور وہاں ایک بورڈ لگا دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے ولنگ بیس۔ اس گھر کے 2 افراد کو ہم چن لیتے ہیں، ایک جسے ہم ڈاکٹر کہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہماری ایکسٹینشن ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا کوئی نہیں، اس کو ہم فوراً ڈاکٹر بنا دیتے ہیں۔ اس کی 3 دن ٹریننگ کرتے ہیں ندیم نور صاحب اور دوسرے ڈاکٹر صاحبان مل کے کہ یہ فلاں دوائی ہے، یہ بلڈ پریشر ایسے چیک کرتے ہیں، ڈاکٹر کو ایسے رپورٹ کرتے ہیں، بلڈ پریشر، ٹیمپریچر، پلس، وائٹل سائنس، یہ وہ سارا کچھ، اور سے بتاتے ہیں کہ اب تم نے ہماری ایکسٹینشن کے طور پر گھر میں مریض کے سر پہ منڈلاتے رہنا ہے اور ہمیں بتاتے رہنا ہے کہ اس کا کیا حال ہے، تاکہ ہم اس کو صبح دوپہر شام جو میڈیسن ہے وہ ایڈوائز کر سکیں جو کہ ان کے پاس پڑی ہوتی ہے اور وہ دے دیتے ہیں۔ دوسرا بندہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوارنٹین مینٹین کرنے والا ہے۔ کوارنٹین آپ سمجھتے ہیں؟ کوارنٹین ہوتا ہے کہ اندر دی چیز باہر نہیں جائے گی تو باہر دی چیز اندر نہیں آئے گی، ماحول کو بالکل الگ الگ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ علیحدہ کر دینا ہے۔ تو یہ 2 لوگ ہوتے ہیں جن کی مدد سے کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن ہمارے ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ کی ٹیم گھر جاتی ہے اور وہ گھر میں جا کے تو ماحول دیکھتی ہے، مریض سے ملتی ہے، اس کے وائٹل سائنس چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہدایات پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور وہ ساری رپورٹ جو ہے پھر اپنے واٹس ایپ میسج سے مجھے سبمٹ کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ پیشنٹ اور اس کا ڈاکٹر، جو اس کے گھر کا ڈاکٹر ہے، اس کو ہم ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا کوارنٹین بنانے والا وہ پیشنٹ کو لے کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس کا وائٹل سائنس چیک کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے نظریات پہ کام کرتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو رفع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو سٹوری ساری اچھی لگ رہی ہے، لیکن جو ہدایات ہم دیتے ہیں وہ ہمارا ڈاکٹر، جو تازہ ڈاکٹر، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہمیں کچھ اور کہتا ہے اور ایکچوئل سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے کسی ہسپتال میں آپ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کا مریض وہاں آئی سی یو میں ہے اور آپ آئی سی یو میں گھسنا چاہتے ہیں، ساری فیملی، یکدم ایک نرس آتی ہے ترتھلی ڈالنے کے لیے، بھج جاؤ ڈاکٹر صاحب آ رہے، دورے پہ آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب وارڈ پہ آ رہے، تو سب لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور پیشنٹ کو جو انہوں نے دیکھنا ہے دیکھ کے تو چلے جاتے ہیں، اور پھر سارے رشتہ دار، ادھر سے پھوپھی، ادھر سے تایا، ادھر سے سارے نکل آتے ہیں، اور آ کے تو مریض کو بتانے لگتے ہیں کہ تایا جی آئے سن اسپتال، بچ کے نہیں گئے۔ مطلب وہ مریض کو حوصلہ افزائی، اس کو وہ حوصلہ افزائی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حوصلہ افزائی کی کون سی قسم ہے؟ کہ پیشنٹ کو یہ کہنا کہ تانوں جڑا مرض ہے نا، اے ساڈے پھپھڑ نوں ہے سی،
कख नहीं रहा होता, खींच लाशी आई अस्पतालों दी। तो इस तरह की मतलब हौसला अफजाई वाली बातें करते हैं उसके साथ। और इतनी देर में कोई डॉक्टर आता है तो कहता है देखें एक पेशेंट के पास रहे, ज्यादा लोग ना रहें, और अच्छा जी जी डॉक्टर साहब ठीक है, और डॉक्टर साहब गए तो ऐਵੇਂ ही कहते रहते हैं, इनकी बातें नहीं सुननी। उधर से वार्ड बॉय आ जाता है, कहता है और डॉक्टर आ जाएगा, फिर तुहानू गल्लां करे कहते हैं लो 50 का नोट है, लो पढ़ो। तो मुझे ये बताएं कि ये सारी कोशिशों से मरीज का इलाज अच्छा हो जाता है ना? नहीं अच्छा होता। तो जो पेशेंट हमारे इस वक्त होम डिटॉक्स में हैं, तो हमने मना किया कि और कोई नहीं होगा, बाकी रिश्तेदार आएंगे जिनके नाम हमारे पास हैं बतौर फैमिली, जो कि 8 लोग हैं। तो हमने कहा कि वो आएंगे और 5-10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, उसके बाद चले जाएंगे अपने अपने घर, वहां रहेगा कोई नहीं। और पेशेंट अपने घर में नहीं है बल्कि अपने जेठ के घर है, जहां जेठ और जेठानी उनके इलाज के जिम्मेदार हैं। तो हमने कहा कि वालदा भी अगर आएंगी पेशेंट की तो वो रहेंगी नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती रहना शुरू कर दिया। और हमारा डॉक्टर जो उनके घर में है, जो हमने बनाया डॉक्टर, वो हमें कहने लगा कि नहीं वो चली गई हुई है। और हमारे डॉक्टर जो विलिंग बेस से जाते हैं, वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ से अम्मी जी की स्मेल आ रही है, अम्मी जी की खुशबू आ रही है, यहाँ ममता फजा में बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। किसी दरवाजे के पीछे, कोई दूसरे दरवाजे या खिड़की में से वो देख के तो मुझे फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब वो भी यही हैं। और पेशेंट जो है वो कहता है कि मेरी अम्मी नहीं जाएगी, अम्मी मेरी इधर ही रहेगी। और ये वो पेशेंट है जिसके आने से पहले हमने उसके घर वालों को कह दिया था कि मरीज दी नहीं मननी है, ये होम डिटॉक्स है, ये तभी कामयाब होगा कि आपने पेशेंट की नहीं माननी। फिर पेशेंट जब आया पहली दफा मिलने, तो मैंने कहा देखें आई एम सो सॉरी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, आप मुझे माफ कर दें, एडवांस में माफ कर दें। ये फैसला आपसे तारुफ होने से पहले हम कर चुके हैं कि कभी किसी पेशेंट दे मगर नहीं लगना। ये हमने फैसला बहुत पहले कर लिया था कि अगर अच्छा इलाज करना है तो हमें समहाउ पेशेंट के पीछे नहीं चलना। और बहुत से ऐसे जबरदस्त लोग हैं जिनके पीछे हम चलते हैं। ऐसे 200-400-500 लोग हैं दुनिया भर में कि जिनके अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है और हम उनके पीछे चलते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर उसके मुताबिक हम अमल करते हैं। लेकिन पेशेंट के पीछे नहीं चलना। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरी माँ इत्थे रहेगी, माँ नहीं जाएगी। हमें पता चला कि हमारे साथ जो तयशुदा बात है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हमने फिर जोर देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं तानू में वो जा चुके हुए ने अपने घर, वो इत्थे नहीं पे रहंदे। अगले दिन फिर डॉक्टर साहबान गए, उन्होंने फिर ममता की खुशबू आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं वो इधर ही है। खैर फिर हमने अपने डॉक्टर को जोर दे के पूछा जो कि उनके घर का फर्द है, तो उन्होंने कहा कि जी गल ठीक है वो इत्थे ही नहीं, लेकिन वो जान ली तैयार नहीं ते पेशेंट उन्होंने भेजन ली तैयार नहीं, तो ये बहुत मामला जो है गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने कहा फिर मरीज को कहें कि आपको होम डिटॉक्स की बजाय हम विलिंग बेस में दाखिल कर लेते हैं, और कल जब वो आए तो उनको दिखा दें इंडोर वगैरह, ताकि उनको घर से यहाँ इलाज के लिए शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया जा सके। तो वो कहने लगी उनकी वालदा कि अगर अस्पताल भी शिफ्ट करेंगे तो मैं अस्पताल में कमरे में रहूंगी, अगर मुझे कमरे में नहीं रहने देंगे तो मैं कमरे के बाहर बैठूंगी, अगर मैं कमरे के बाहर नहीं बैठने की इजाजत मिलेगी तो मैं बाहर सड़क पे बैठ जाऊंगी। तो हमने कहा अच्छा चले कल वो आएंगे तो फिर डॉक्टर हुमा ने दिखाया इंडोर वगैरह, कहती नहीं मैं घर ही ठीक हाँ, तो मैं थोड़ी गल मनांगी, इस तरह की बात कर। लेकिन अब माँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, हम फिर जोर दे रहे थे कि मेहरबानी करे आप आके मिलके चले करें। जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने नाश्ता नहीं करना, उस वक्त नाश्ते का टाइम था।
تو سمدید آپ کو پتا ہے بڑی اہم جگہ ہوتی ہے، تو گھر والوں نے بڑی مشکل ان کو ناشتہ کرایا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سی لڑائی پوانی ساڈے گھر. تو میں نے کہا کہ آپ انہیں میری طرف سے کہیں یا ان کو کہیں کہ آج شام پھر آ کے مجھے مل لیں. یعنی جو پیشنٹ ہے ان کی والدہ اور والد کو کہا کہ شام کو آ کے، یعنی لاسٹ نائٹ 8 بجے انہوں نے مجھے ملنے آنا تھا. تو لاسٹ نائٹ 8 بجے وہ ملنے کوئی نہیں آئے. تو میں نے فون کر کے پوچھا کہ وہ ملنے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا جی ان چلے تھے گئے ہاں ان ساڈی جان کڈنی ہے تو ان کا دل ملن آنا ہے. میں نے کہا نہیں، ملنے کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو آپ ایسا کریں کہ کہتے اس تو انہوں دی خیریت معلوم کرن بھی نہیں آنا. ناراضگی کا اظہار کیا. تو ہم نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ پھر آپ مجھے ملنے ضرور آئیں، اس کے بعد پھر آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو طے پایا کہ آج صبح 11:30 بجے وہ میرے گھر آئیں گے، کیونکہ 11:30 بجے میں ولنگ ویز نہیں ہوتا. تو ان کو پن کوڈ بھیج دیا، سب کچھ کر دیا اور ان کو تاکید کر دی کہ انہوں نے ضرور آنا ہے. اور جب وہ آئے تو بڑی کھل کے ہماری باتیں ہوئی، بہت اچھی بات چیت ہوئی. میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیے آپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے، بیٹی کو آپ سے بہت پیار ہے اور وہ آپ کے پاس مسلسل رہیں گی. تو اگلا سوال وہ آپ سے کریں گی کہ میرے اپنے گھر میں جو 4 میڈ ہیں ان میں سے ایک کو میرے پاس واپس بھیج دیں یہاں پہ جیٹھ کے گھر، اور جو 4 میڈ ہیں میری ان میں سے ایک کو بھیجنے کی وہ جب فرمائش کریں گی تو آپ کیا کریں گی؟ کہتی ہے میں کہوں گی کہ نہیں. لیکن میں نے کہا جب وہ دوبارہ کہیں گی، وہ 3 دفعہ کہیں گی، وہ 5 دفعہ کہیں گی، وہ 10 دفعہ کہیں گی، اتنے میں ان کے خاوند کہتے ہیں آلریڈی کہہ چکی ہے انہوں نے کتنی باری کہ میری پیٹ بھیج دو. تو وہ جو میڈ آئے گی وہ کیا کرے گی؟ وہ پرووائڈ کرے گی. ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ تھا جو کہ دبئی سے آیا تھا، سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا. بات چیت ہوتی رہی. اخیر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں نے ہرٹ کیا، اس پہ میں آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں. کہتے نہیں تسی تو ساڈی بہتری لیے کہہ رہے ہو. میں نے کہا کہ لیکن پھر بھی آج کل رواج ہے کہ امریکہ میں کسی مریض کو آپریشن کیا جائے اور اگلے دن وہ تڑپ رہا ہو تو ڈاکٹر آ کے اپولوجائز کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مریض کہتا ہے نہیں تسی تو ساڈا دکھ کٹیا. تو اس طرح کی بات کر کے ان کے درمیان ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے ہرٹ کیا، آپ بیٹی کے پاس رہنا چاہتی تھی لیکن میں نے بار بار پیغام بھیج کے آپ کو بھیج دیا. تو وہ تو میں نے ٹھیک کیا، لیکن جو میں نے آپ کو ہرٹ کیا اس پہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. جس پہ ماحول بہت بہتر ہو گیا. پھر انہوں نے مجھ سے معذرت کرنا شروع کر دی. اب حالات یہ تھے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں اور زوردار معافی مانگ رہا ہوں. تھوڑی دیر میں سارے حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ جو میٹنگ گھر پہ رکھی، اس میٹنگ میں سارا ہمارے دل صاف ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ میٹنگ پہ نہ آتے یا میں آپ کو میٹنگ پہ بلاتا ہی نہیں اپنی انا میں کہ چلو دیکھیا پھر میں کار کل کے چھڈیا، تو اگر میں اپنی انا کو اپ ہولڈ کرتا اور آپ کو نہ بلاتا تو جو پیشنٹ ہے جسے پتا چلتا کہ میری ماں کو واپس گھر بھیجنے والا یہ ڈاکٹر ہے تو وہ پیشنٹ میرے لیے کیا جذبات رکھتی؟ منفی جذبات رکھتی. اور جس پیشنٹ کے منفی جذبات ہوں وہ بحالی کے معاملے میں یا علاج کے معاملے میں میری باتوں پہ کس قدر عمل کرتی؟ وہ نہیں کر سکتی. تو بعض اوقات ہمیں تعلقات پہلے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت نامہ بعد میں جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ تعلقات پہ چوٹ پڑی ہے تو ہدایت نامے کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے تعلقات پہ کام کر لیتے ہیں. جب تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو واپس کدھر جائیں گے؟ ہدایت نامے پر. ہدایت نامے پہ جائیں گے تو تھوڑی بہت تلخی ہوگی تو پھر کدھر جائیں گے؟ تعلقات. تو جب بھی ہم گھروں میں نشے کی بیماری کی وجہ سے تصادم کا شکار ہوں تو کبھی ہم تعلقات پہ توجہ دیں گے
تعلقات تھوڑے بہتر ہوں تو ہدایت نامہ جاری کرنا شروع کر دیں گے، ہدایت نامے سے تھوڑی تلخی ہوگی تو واپس تعلقات پہ آ جائیں گے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ تحفظ پیدا کرنا، ماحول میں امن اور شانتی پیدا کرنا۔ تو ہمیں جلدی توجہ دینی پڑتی ہے کہ کسی کے ساتھ جب ہمارا تصادم ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ علتوں والے بندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ علتوں والا بندہ بے بس ہوتا ہے، علتوں والا بندہ مجبور ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اپنے بیٹے کے بارے میں یا بھائی کے بارے میں جو بھی یہاں علاج میں ہے کہ وہ بے بس اور مجبور بھی ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی بے بسی اور مجبوری کی جو کہانی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کہانی آپ کا ذہن بناتا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے، اس سے آپ منطق پیدا کرتے ہیں، اس سے آپ دلیل پیدا کرتے ہیں، اس سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایدی بیزتی بندی ہے۔ جب آپ اپنی کہانیوں پہ یقین رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو دنیا کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کچھ، لیکن جب آپ پوری کہانی جانتے ہیں کہ یہ بے بس ہے، یہ مجبور ہے، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ سانحہ ہو گیا ہے، اور اس کو اس قسم کی مدد چاہیے، اس کو احترام چاہیے، جسے ہم میوچول ریسپیکٹ کہتے ہیں، جو ہمیں بھی چاہیے اور اس کو بھی چاہیے، اس کو سوبرائٹی چاہیے، جو اسے بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے، اور یہ خیالات جو ہم اس کے ساتھ کنوے کر رہے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس میں ایمانداری چاہیے اور ٹرانسپیرنسی چاہیے۔ ایمانداری اندر کی چیز ہے، ٹرانسپیرنسی باہر کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ باہر دکھائی دینے لگے، دیکھیے گرمی محسوس ہونا اندر کی چیز ہے اور پسینہ نمودار ہو جانا ایک باہر کی چیز ہے۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کو نہ سمجھ آئے کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے ہیں تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے۔ تو آنیسٹی اندر کی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹرانسپیرنسی پھر باہر کی چیز ہے کہ آپ کی آنیسٹی باہر نظر بھی آئے، اور دوسرا بندہ جب آپ کی آنیسٹی کو دیکھ لے، بیکاز یو آر ٹرانسپیرنٹ، اور آپ دل کی بات کر لیتے ہیں، اور جہاں آپ سے غلطی ہو آپ اقرار کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کل میں نے تم سے جو بات کی اس وقت میں سمجھ نہیں رہا تھا، بات میں دونس جما رہا تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو کیوں نہ آج ہم پھر بات کریں اور آج میں بہتر رویے کا مظاہرہ کروں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہمیشہ جب آپ فکرہ ختم کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ، تو جب آپ واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ایک چھوٹا سا فکرہ ہونا چاہیے، اچھا تم اس بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا، اچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہارا فالو اپ پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں فالو اپ پہ جانا چاہیے جانا چاہیے جانا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو بات، آپ کہتے تم کیوں نہیں جانا چاہتے، آپ ایک سوال پوچھ لیتے ہیں تو اس کی توجہ اس سوال کا جواب بنانے کی طرف ہو جاتی ہے جس میں اس کو کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ It all boils down to communication۔ بات چیت کیسے ہوگی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نشے سے متاثرہ خاندان ہوتے ہیں وہاں بات چیت نہیں ہوتی، کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں سدھا کرنا پڑے گا۔ مطلب ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے ہی ایجاد کرنا ہے طریقہ اگلے بندے کو نیک بنانے کا، حالانکہ صدیوں سے ریسرچ ہو رہی ہے، دنیا میں ایسے لوگ آتے رہے جاتے رہے جو دنیا کو بدلتے رہے۔ ہمیشہ آپ نے دیکھا تاریخ میں لوگ آئے دنیا کو بدل کے چلے گئے، کوئی بات کر گئے جس سے رہتی دنیا تک دنیا نے پھر فائدہ اٹھایا۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ویل کو ہم نے دوبارہ انوینٹ کرنا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے نشے کی بیماری کے متعلق کچھ بھی لکھ دیں تو وہاں ہدایت موجود ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جب آپ گوگل پہ جانا شروع ہوں نشے کی بیماری کے حوالے سے، کچھ ہی دنوں میں آپ کو سوال کرنا آ جائے گا، اور جو ہی آپ کو سوال کرنا آئے گا
آپ کو اچھے جواب آنا شروع ہو جائیں گے. جب آپ سوال کریں گے اور وہاں جواب آئے گا تو جواب سے لگے گا کہ میرا سوال غلط تھا. آپ اپنے سوال کو تھوڑا ٹھیک کر لیتے ہیں. جب سوال کو تھوڑا ٹھیک کرتے ہیں تو جواب بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ گوگل پہ آپ جو تلاش کرنے گئے تھے آپ کو اس سے بہت بڑھیا ہیرے جواہرات وہاں ملے. اس سے زیادہ خوش نصیب زمانہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کے ہاتھ پہ رکھے ہوئے اسمارٹ فون کے اندر موجود ہے. بس 2-4 مسئلے ہیں کہ ٹیررزم کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کا جواب نہیں ہے. کوئی اس طرح کے 2-4 مشکل مسئلے ہوں گے. فلسطین کا کیا حل ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہے. دنیا کے یہ 2 ایپی سینٹر ہیں جو کہ ہر وقت دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالی رکھتے ہیں، اور دنیا میں بہت سی بدحالی ان 2 مسئلوں کی وجہ سے ہے. دنیا میں بہت سی مہنگائی ان 2 مسئلوں کی وجہ سے ہے. دنیا میں بہت سی فوجیں ان 2 مسئلوں کی وجہ سے بنائی گئی ہیں. اگر یہ 2 مسئلے وینش ہو جائیں تو دنیا میں بہت کم ضرورت رہے گی فوجوں کی. تو اس سے آپ صبر کر لیں کہ جو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے چھوٹا سا، ہم نے وزن کم کرنا ہے یا ہم نے کسی فیملی ممبر کے وزن کو کم کرنے میں مدد دینا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سربراہ زیادہ کام نہ کرے، وہ ورکہولک ہے، وہ 24 گھنٹے 24/7 کام میں لگا رہتا ہے، ہمیں توجہ چاہیے اس کی، ہمیں نہیں چاہیے اتنا پیسہ، تو ہم اس کو بتا سکیں کہ ہمیں تمہاری توجہ چاہیے. لیکن ایک طرف ہم کہیں کہ ہمیں تمہاری توجہ چاہیے اور اگلے دن ہم اسے کہیں کہ ہمیں پرس چاہیے جو کہ 10 لاکھ کا ہو، تو پھر آپ کو توجہ نہیں چاہیے، پھر آپ کو 10 لاکھ کا پرس چاہیے. پھر اگر آپ کہتے ہیں تسی ساڈے لئی کیتا ہی کی ہے، یعنی ماں باپ محنت کر کے اولاد کے لیے رزق کمائیں، اور جب بچے جوان ہوں تو 90% بچے کہیں کہ تسی ساڈے لئی کیتا ہی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ماں باپ نہیں چاہیے. وہ اوپر سے کہتے ہیں کہ ان کو ماں باپ چاہیے، پر اصل میں ان کو روپیہ پیسہ چاہیے، اصل میں ان کو سہولتیں چاہیے، اصل میں ان کو اچھی گاڑی اور نیا آئی فون چاہیے. میں نہیں کہتا یہ بری چیزیں ہیں، بالکل اچھی چیزیں ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور لیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کے حوالے سے اپنی عزت نفس کو نہ تولیں. آپ ویسے ہی بہت اچھے ہیں. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ ویسے ہی بہت اچھے ہیں؟ مجھے بتائیے، آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا محسوس کیا کہ آئینے میں آپ دیکھا یا اللہ کیا چیز بنائی ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں آئینے میں دیکھ کے کہ یا اللہ تو کیا چیز بنائی ہے، ٹھیک، تو غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ دلائل دے سکتا ہوں. زیادہ تر تو وہ بیماری ہے، ہم تو صرف اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم لوگ جب پڑھتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا ایڈکشن پہ، کوئی ایک نوبیل لاریٹ ہیں، ان کی کتاب ہے بڑی زبردست، ڈس آرڈرڈ برین، کینڈال ان کا نام ہے. تو وہ جو نیریٹو تھا، جو ان کی بات چیت تھی، اور اس میں کچھ انہوں نے سمجھانے کے لیے طریقہ کار بنایا تھا اور کچھ امیجز تھے. اور میں وہ برین کی جو ساخت ہے، جہاں نشے کے اثرات ہوتے ہیں، جہاں نشے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جہاں ایڈکشن بنتی ہے، کس طرح وہ چیزیں وہ سمجھا رہے تھے. تو میں کہتا ہوں یا اللہ کیا چیز بنائی ہے انسانی دماغ، کہ جسے انسان ایکسپلور کر رہا ہے اور پتہ چلا رہا ہے کہ اس میں جو نشے کی طرف رجحان ہوتا ہے تو آخر کیوں ہوتا ہے. آخر ایڈکشن میں لوگ بھوک پیاس کیسے بھول جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے کھیلتے مر گئے، انہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے روٹی نہیں کھائی، کیونکہ ان کے دماغ کو انہوں نے مس یوز کیا. تو دنیا میں ایسے ایسے ریسرچر ہیں جنہوں نے زندگیاں خرچ کر دیں اور مسئلوں کو کھول کے بیان کرنا شروع کیا، جنہوں نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا. لیکن کیا آپ کو کوئی ممانعت ہے یا کبھی کسی نے منع کی ہے کہ
آپ اپنے آپ کو دیکھ کے اللہ کی شان بیان نہ کریں؟ کوئی منائی ہے؟ اور مجھے بتائیے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے؟ دیکھو نا، جب وہ کھل کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میں نے بہترین چیز بنائی ہے. اچھا، فرشتے برا مانتے ہیں، کہتے تمہیں نہیں پتا، یہ جو میں نے چیز بنائی ہے نا تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور آپ جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ کیا چیز بنائی ہے تو نے، تو آپ کے اندر ایک توانائی آ جائے گی. آپ کہتے ہیں الحمدللہ. اگر آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب تعریفیں سب اس کے لیے ہیں. تو پھر آپ جو ہے انرجی محسوس کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں پھر جس نے اتنا شاندار بنایا ہے تو وہ اس کے ساتھ تو کھڑا ہوگا، وہ اس کی پشت پناہی تو کرتا ہوگا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. پھر آپ کے اندر مایوسی کے بادل چھٹنے لگتے ہیں. پھر آپ سچی خوشی کی تلاش میں آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جسے روحانی بیداری کہتے ہیں، جس میں آپ مطمئن ہوتے ہیں. اور جب کوئی چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ تمہاری اور کس کس نعمت کو میں جٹلاؤں، تو اتنا مہربان ہے. اس کا دھیان اس چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے جو نعمتیں ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے دوستو جی سردی اینی ہو گئی ہے، گرمی ہو جاتی کہتے ہیں گرمی اینی ہو گئی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، فلاں. ہر وقت اس کا دھیان ہوتا ہے کہ میں کربنگ کہاں کروں، کس معاملے میں میں رونا دھونا کروں. اور پھر جتنا وہ اس پہ سوچتا ہے اور معاملات اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے میرے نال کوئی ٹھیک نہیں ہونا. پھر وہ کہتا ہے بالکل غلط ہونا ہے میرے نال. پھر اس کے ذہن میں بڑے بڑے نفیس خیالات آتے ہیں، پھر بڑی بڑی کہانیاں اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جسٹ اگر آپ یہ سوچتے یا اللہ تو تے بڑا سونا بنایا، بڑا ودیا بنایا، میرے لوگ کوئی کمی ہے تو میں نے توفیق دے. کیونکہ توفیق تو وہ دیتا ہے نا. اگر تم نے تو بنایا پر مجھے توفیق تو دو، مجھے ہمت تو دو. اچھا آج کا دن تو مجھے بتاؤ کہ کیسے گزاروں. اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نیورو ٹرانسمیٹرز کی مدد سے زندگی گزارتے ہیں. ڈوپامین سے آپ کی زندگی میں جوش پیدا ہوتا ہے. سیروٹونن سے آپ کا اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے، چاند جیسی ٹھنڈی خوشی. ڈوپامین سے سورج جیسی تپش والی پرجوش توانائی پیدا ہوتی ہے. آکسیٹوسن سے آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی کسی دوسرے جاندار کو کسی اور جاندار کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو چیریٹی دے رہا ہو. انسان ہے جو پاکستان سے بیٹھ کے فلسطین کے لیے چیریٹی دے رہا ہوگا. تو یہ انسان کی انسانوں کے ساتھ جو ریلیٹ کرنے کی یا بانڈنگ کی ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. پھر بے چینی کہ تم نے یہ کام کرنا تھا نہیں کیا، تو یاد دلانے کے لیے کہ تم یہ کام کر لو، تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے. صبح وقت کم رہ گیا ہے، دفتر جانا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ بھاگ بھاگ کے تیار ہو. یہ ساری چیزیں آپ کی مدد کے لیے ہیں. لیکن اگر آپ بے چینی کو اپنے سامنے دیکھ کے پھر بھی کچھ نہیں کرتے تو بے چینی بڑھتی جائے گی. پھر پینک اٹیکس، ہمارے پیشنٹس کی زندگی میں پینک اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی پینک اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اینگزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی پینک اٹیکس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آکسیٹوسن کی وجہ سے ہوتا ہے. ایمپیتھی آتی ہے. ایمپیتھی کا مطلب ہے کہ آپ وہ فیل کرنے لگتے ہیں جو کہ وہ فیل کر رہا ہے. تو یہ جو گلٹ ہے یہ اچھی چیز ہے. اگر ہمیں خود سے گلٹ فیل ہو تو گلٹ ہمیں اکساتا ہے کہ ایکشن کی طرف جاؤ. پر شیم ایک اور چیز ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ تم ٹھیک آدمی نہیں ہو، تم نقص زدہ آدمی ہو، تم کمتر شخص ہو، پیچھے چھپ جاؤ. گھر میں مہمان آئے تو تیسرے کمرے میں چلے جاؤ، کنڈی اندر سے لگا لو، ان کو ملنے سے انکار کر دو. تو شیم جو ہے وہ چھپنے کے لیے کہتی ہے. اور
اور اس کا کچھ حصہ جینیٹک بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کئی 2 سال کے بچے ہوتے ہیں گھر میں مہمان آئے چارپائی کے نیچے. یہ میرا فیوریٹ شوق تھا, کوئی بھی گھر میں مہمان آئے چارپائی کے پیچھے, یا میں نے ایک دروازہ ڈھونڈا ہوا تھا, میں اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا. کین یو امیجن, آئی ہیڈ سو مچ شیم رائٹ فرام دی بگننگ. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو دوسروں کا سامنا کرتے ہوئے بہت مشکلات ہوتی ہوں گی. میں میڈیکل کالج میں 5 سال رہا, 5 سال میں نے کسی لڑکی سے بات ہی نہیں کی. میرا خیال تھا کہ یہ مجھ سے بات نہیں کرے گی. ہر لڑکی سے جس سے میرا بات کرنے کو دل کرتا تھا, جو تقریباً سب لڑکیوں سے چاہتا تھا, لیکن میں کرتا نہیں تھا. میں کہتا تھا پتہ نہیں گال کرے گی کہ نہیں کرے گی, چلو پھر پا دیو. تو دس از شیم. یہ ہے وہ شیم جو آگے بڑھ کے آپ کو رستہ پوچھنے سے بھی منع کرتی ہے. جو آپ دکاندار کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے چینج چاہیے, کہیں وہ یہ نہ کہہ جائے کہ کوئی نہیں ہے چینج. یعنی وہ سوال جسے امکان ہے کہ دوسرا مان لے گا اور پورا کر دے گا, اس میں پیچھے ہٹ جانا, آگے نہیں بڑھنا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر شیم جن لوگوں میں ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بہت بھلے چنگے ہوتے ہیں, وہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, اور وہ بہت کامیاب بھی ہوتے ہیں, اور وہ شیم کی وجہ سے ہی بعض اوقات کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی شیم کو ہیل کرنے کے لیے کامیابی کا رستہ چنتے ہیں کہ اگر میں نے پی ایچ ڈی کر لیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھ میں خوبی ہے, اگر میں پی ایچ ڈی نہیں کرتا تو میں تو کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگ اپنے لیے خیالی ہدف مقرر کر لیتے ہیں, اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ہدف حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد میں ایک معیاری انسان ہوں گا, ورنہ نہیں. اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ترقی کر جاتے ہیں, لوگ مائگریٹ اس وجہ سے کرتے ہیں, لوگ امیر اس وجہ سے ہوتے ہیں, لوگ علم والے اس لیے ہوتے ہیں. تو شیم کے فوائد بھی ہیں, لیکن شیم کی تکلیف بہت زیادہ ہے. بہت دفعہ چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں پر انہیں حاصل کرنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنی شیم کو ہیل کر لیں اور گول سیٹنگ کرنا شروع کر دیں تو وہ صحیح رستہ ہوگا. یہ نہیں کہ صرف شیم سے انسان ترقی کرتا ہے, انسان گول سیٹنگ سے بھی ترقی کرتا ہے, انسان موٹیویشن سے بھی ترقی کرتا ہے, انسان کسی مینٹور کے ساتھ جڑنے سے بھی ترقی کرتا ہے, انسان اچھی صحبت سے بھی ترقی کرتا ہے, انسان اپنے سے زیادہ خوبیوں والے لوگوں سے میل ملاقات رکھے تو انسان اس سے بھی ترقی کرتا ہے. تو بہت راستے ہوتے ہیں, ترقی کے بہت راستے ہوتے ہیں, لیکن انسان کا جو سیلف پرسیپشن ہے وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے. آپ نے ایسا بندہ بھی کوئی ضرور دیکھا ہوگا جو کہ حسین نہ ہو, ہینڈسم نہ ہو, بس باجبی سا ہو, لیکن جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کو جلدی پتہ چل جائے کہ یہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے حسین انسان سمجھے. میرا ایک کلاس فیلو تھا 9ویں جماعت میں, جب ملا کہتا جی میرے ورگا سونا ہی کوئی نہیں, میرے ورگا تو بندہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی. تو بعض لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ آئینے میں دیکھتے کرتے نہیں گل نہیں بنی. میرا خیال ہے ناک کو میں یوں کر لوں تو پھر زیادہ, یہ ٹیڑھا کر لوں ناک کو تو بہت خوبصورت لگوں گا. ڈاکٹر کے پاس جا کے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی جی نک ونگی کر دیو. ڈاکٹر نک ونگی کرتے کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب گل نہیں بنی, انج کرو واپس دوسرے پاسے ونگی کر کے دیکھو. مطلب پلاسٹک سرجنز کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ آ کے کہتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں فلاں کر دیں, اور جب ڈاکٹر کر دیتا ہے کہتے ڈاکٹر صاحب گل نہیں بنی. مائیکل جیکسن کا پتہ ہے آپ کو, دنیا مانتی تھی اس کو, کیا کرتا رہتا تھا, سرجری, پلاسٹک سرجری. پھر ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو ٹیکے لگائے نشے کے, حساب کتاب کر کے ٹیکا لگائیں کہ مرے گا تے نہیں, مرے گا تے نہیں. اور پھر ڈاکٹر ٹیکا لگاتے تھے, کہتے اور لگاؤ, کہتا تھا مر جائیں گا, کہتے تھے تانوں کا دل ہی رکھیا. اور پھر ایک دن اسی طرح وہ مر گیا کہ ڈاکٹرز نے ٹیکا لگایا, اس نے کہا اور لگاؤ, کہتا مر جائیں گا, کہتا نہیں مردا تھی لاؤ, ڈاکٹر نے ٹیکا لگا دیا, مر گیا. لاہور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹر رکھے کہ جب انہوں نے نشہ کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر حساب کتاب لگا کے بتاتا ہے
کہ اتنا کر لو. ایسے لوگ ہوتے ہیں اور بعد میں ہم کہانی سنتے ہیں کہ نہیں بات نہیں بنی, مر گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں ہم ان کو اپنی ریاضت سے, اپنی محنت سے بدل سکتے ہیں. کئی لوگ اچھا گانا نہیں گا سکتے, ریاضت سے وہ اچھا گانا گانے لگتے ہیں. کئی لوگ اچھی بات چیت نہیں کر سکتے, پھر وہ سیکھ لیتے ہیں. کئی لوگ شیم میں ہوتے ہیں, پھر وہ شیم سے نکل جاتے ہیں. خوش قسمتی سے وہ ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو ان کی شیم ہیل کر دیتے ہیں, جو دھو ڈالتے ہیں ان کو. یہ دھو ڈالنا جو ہے اس کے بڑے معنی ہے, دھو ڈالنا. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دھو ڈالتے ہیں. آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ کو بعد میں اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو دھو ڈالا. یہ ایک سمپل سی بات ہے. میری دعوت ہے آپ کو کہ آج شام آئینے میں دیکھیں اور مان لیں کہ اس نے اچھا بنایا آپ کو. ٹھیک ہے, مان لیں کہ اس نے اچھا بنایا اور پھر اسے کہیں کہ یا اللہ ان توفیق دے, جو ایڈا اچھا بنایا تو پھر میں کچھ کرن دی توفیق دے.